نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے دل کے کونے میں رکھنا چاہیے. ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی کام کرے یہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، بڑے غور سے سنیے گا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، جس کی زندگی کا مقصد یہ کہ میری آخرت کیسے بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتوں سے نوازے گا. اور یہ 3 نعمتیں آج دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، پہلی نعمت اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا. 1 لاکھ روپیہ مہینہ انسان کما رہا ہے مگر بے چین ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے ختم ہو جا رہا ہے. اور ایک انسان 10,000 روپیہ کما رہا ہے، مشکل سے اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے مگر اس کی زندگی میں چین ہے، سکون ہے. تو یہ جو برکت ہے، یہ جو سکون ہے، یہ نمبرز کا نام نہیں ہے، یہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کی جانے والی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اللہ اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اور دوسری چیز وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کی الجھنوں کو حل کر دے گا، اس کی پرابلم کو حل کر دے گا، اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے گی. اور تیسری چیز وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے. وہ دنیا سے بھاگ رہا ہے، وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے مگر دنیا چل کے اس کے پاس آئے. اور اسی کا الٹا، جس نے دنیا کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لیا، صبح اٹھتا ہے تو دنیا کی فکر ہے، رات میں سوتا ہے تو دنیا کی فکر ہے، 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ کا نام تک نہیں لیتا، ایک بار اس کی پیشانی اللہ کے بارگاہ میں جھکتی نہیں ہے. ایسا دنیا پرست انسان، دنیا طلب انسان، دنیا کے پیچھے کھپنے مرنے والا انسان، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا. وہ کروڑ پتی بھی بن جائے گا، ہمیشہ ڈر ستاتا رہے گا، یار میری دولت ختم نہ ہو جائے، میرا پیسہ ختم نہ ہو جائے. اور دوسری چیز وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اس کی الجھنوں کو اللہ اور بڑھا دے گا، اس کی زندگی میں ٹینشن اور بڑھا دے گا. اور تیسری چیز وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر ملے گی، مقدر سے زیادہ دنیا نہیں ملے گی. دنیا کے لیے انسان حرام راستہ اپناتا ہے نا. انسان آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ابھی بہار میں گیا تھا، کتنے نوجوانوں نے وہاں ایک آن لائن کوئی ایپ آیا ہے اس میں پیسہ لگا رہے صاحب، کوئی کوائن ہے، اس کوائن میں پیسہ لگاؤ، 1 لاکھ روپیہ لگاؤ اور 5 مہینے میں آپ کا پورا پیسہ مل جائے گا. کیا ہے یہ سب پونزی اسکیم ہے، سب فراڈ ہے. وہ آج آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، کل ان کے پاس جب اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہو جائے کمپنی بھاگ جائے گی. جن لوگوں نے پہلے پیسہ لگایا وہ کما لیں گے، جنہوں نے بعد میں لگایا وہ ڈوب جائیں گے. اس طریقے کی کمپنیاں ہمارے ملک میں بہت آتی رہتی ہیں. حلال طریقے سے آدمی پیسہ کمائے، بہت سارے راستے میرے بھائی. آج نوجوان جوا کے ذریعے، سٹا کے ذریعے، آن لائن ایپس کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتا ہے، تجارت نہیں کرنا چاہتا، محنت نہیں کرنا چاہتا، اپنے دماغ اور اپنے وقت کو لگانا نہیں چاہتا ہے. تو یاد رکھو ہماری روزی روٹی جو ہے نا وہ ہماری ماں کے پیٹ میں ہم تھے لکھ دی گئی تھی، اپنے مقدر سے زیادہ ہم روزی نہیں پا سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا اللہ تعالیٰ دنیا اتنی ہی دے گا جتنی اس کے مقدر میں لکھی. تو میرے بھائیوں، آخرت کی فکر ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور برزخ کی جو زندگی ہوگی اس زندگی میں ہم کیسے بہتر زندگی ہم وہاں حاصل کریں اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. قبر کے عذاب سے ہم کیسے بچیں اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہمیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. ابھی ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے لوگوں کو جو کل تک بڑے نیک تھے، متقی تھے، آج ان کا دل بدل گیا، ان کے حالات بدل گئے. ابھی مئو سے ایک ویڈیو آ رہا ہے، ایک بڑے معزز گھرانے میں، بڑے اچھے گھرانے میں شادی ہو رہی ہے اور تمام غیر مسلموں کے رسم و رواج کو اپنایا جا رہا ہے. یعنی وہ گھرانے جہاں دینداری تھی، جو اپنے دینداری اور اپنے عزت کے لیے مشہور تھے، آج ان گھروں میں پیسہ آ گیا، 4 دن کی چاندنی آ گئی، ان گھروں میں کچھ بھی ہو رہا ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، مردوں میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، یہ آج ہو رہا ہے میرے بھائی. اس لیے ایک دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو کنٹرول کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے. اور اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دین کے راستے پر آنے کے بعد واپس نہ چلا جاؤں،
پلٹ نہ جاؤں، توحید کے راستے پر آنے کے بعد شرک کی طرف نہ چلا جاؤں، دین کے راستے پر آنے کے بعد بے دینی کی طرف نہ چلا جاؤں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان دعاؤں کو پڑھا کرو میرے بھائی، دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ فتنوں کا دور ہے اور اتنے خطرناک فتنے اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں کہ صبح کو انسان مومن ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبر کی زندگی کو ہم سب کی بہتر بنا دے، اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ تمام بھائی، ہمارے وہ تمام رشتہ دار جو توحید اور ایمان پر دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کی آخرت کی اور قبر کی برزخ کی منزلوں کو آسان کر دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید و سنت کے راستے پر مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی بھی مدد فرمائے، اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ رب العالمین ہمارے وطن عزیز کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے امن چین اور سکون کی حفاظت فرمائے اور فرقہ پرستوں کی تمام کوششوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔